میں نے وہاں تصویر کھنچوانی ہے۔ اس نے ایک درخت کے نیچے 2 بڑے بڑے پتھروں کی طرف اشارہ کر کے کہا تو عثمان نے کہا، بیٹا درخت کے پیچھے بہت گہری کھائی ہے۔ کوئی بات نہیں پاپا، ویو تو دیکھیں کتنا پیارا ہے۔ تب میرا بڑا بیٹا ابراہیم کیمرہ سنبھال کر کوچ سے نکلا اور بڑے پیار سے لائبہ کو ان دونوں پتھروں پر بٹھایا اور اس کی تصویر اتار لی۔ تصویر اتارنے کے بعد لائبہ جب پتھروں سے اٹھنے لگی تو اچانک السلام علیکم۔ کہانی سننے سے پہلے آپ میرے اردو قصہ کہانیاں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہے میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن۔ کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے۔ کچھ دنوں سے میں اپنی 20 سالہ بیٹی کے بدلے ہوئے انداز دیکھ رہی تھی اور اندر ہی اندر گھبرا رہی تھی۔ میری بیٹی لائبہ جو 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، گھر بھر کی لاڈلی نہیں بلکہ پورے خاندان کی آنکھ کا تارا تھی، اپنے ددیال کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میرے شوہر 4 بھائی ہیں اور ان کی ایک ہی بیٹی ہے۔ سب سے بڑے میرے شوہر عثمان ہیں۔ ہمارے 3 بیٹے اور 1 بیٹی ہے۔ پھر میرا دیور فیضان ہے جس کے 2 بیٹے ہیں، اس سے چھوٹا عمر جس کے 3 بیٹے ہیں، اور سب سے چھوٹا بلال ہے جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی۔ ان چاروں بھائیوں کی لاڈلی بہن میری اکلوتی نند واقع ہے جس کا صرف ایک ہی بیٹا ہے اور وہ دبئی میں رہتی ہے۔ سارے خاندان کی لاڈلی میری بیٹی لائبہ، جو چند دن پہلے تک کسی پارے کی طرح ادھر ادھر بھٹکتی پھرتی تھی، ایک پل بھی آرام سے بیٹھنا جس کے لیے مشکل تھا۔ ہر وقت اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر کبھی کرکٹ کبھی فٹ بال کھیلتی رہتی تھی۔ پورے گھر میں اس کی آوازیں گونجتی تھیں۔ عثمان کہتے تھے، لائبہ ہمارے گھر کی رونق ہے۔ چند دنوں سے یہ رونق مان پڑی ہوئی تھی۔ ہر وقت موبائل کان سے لگائے دھیمے دھیمے لہجے میں باتیں کرتی رہتی اور مسکراتی رہتی، ادھر ادھر کونوں خدروں میں چھپتی پتہ نہیں کس سے باتیں کرتی رہتی تھی۔ میں شاید سچ میں انجان تھی یا پھر کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے انجان بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ دن میں 1000 بار خود کو تیار کرتی کہ لائبہ سے بات کروں، لیکن نہ تو وہ مجھے موقع دیتی اور نہ ہی مجھ میں ہمت ہوتی۔ وہ اپنے آپ کو سب کی نظروں سے دور رکھنے کی کوشش کرتی تھی۔ عثمان اور میرے تینوں بیٹے اس کی بدلتی کیفیت کا گلہ کرتے تو میں امتحان کی ٹینشن کا کہہ کر ٹال دیتی، لیکن سچ بات تو یہ تھی کہ میں کسی آنے والے طوفان کا سوچ کر اندر سے خوف زدہ تھی۔ انہی پریشان دنوں میں اچانک میری نند رابعہ دبئی سے آ گئی۔ اس کی آمد سے جہاں گھر کے حرف زدہ ماحول میں تازہ ہوا کا سا احساس پیدا ہوا، وہاں مجھے بھی حوصلہ ملا کہ اب رابعہ سے کہوں گی کہ وہ خود اپنی لاڈلی سے بات کرے۔ رابعہ کیونکہ اکیلی ہی آئی تھی، اس کا شوہر اور بیٹا دبئی میں ہی تھے، اس لیے وہ صرف 15 دن رہنے آئی تھی۔ وہ ان 15 دنوں میں 2 دن میرے دونوں دیوروں کی طرف گزار آئی تھی، اب باقی دن ہماری طرف رہنے آئی تھی۔ 2-3 دن مہمانوں کی آمد و رفت میں گزر گئے۔ عثمان کی پیاری لاڈلی چھوٹی بہن اتنی دور سے آئی، ان کی تو خوشی سنبھالی نہیں جا رہی تھی، لیکن میرے تینوں بیٹے اور چھوٹا دیور بھی ہر روز کوئی نہ کوئی پروگرام بنا لیتے۔ اس سب رونق کے درمیان لائبہ سب سے الگ تھلگ اور کھچی کھچی رہتی۔ اب اس کی بے چینی مجھے اور بھی واضح دکھائی دینے لگی۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے کسی نشے کے عادی کو اپنا نشہ پورا کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہو اور وہ سب کو اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ اس کی ان بے چینیوں نے مجھے بھی بہت بے چین کر دیا تھا۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں لائبہ سے صاف الفاظ میں بات کروں گی، لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ رابعہ کو آئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ ایک رات کھانے کے بعد سب کے لیے چائے بنا رہی تھی کہ رابعہ میرے پاس کچن میں آ گئی۔ باتوں باتوں میں وہ بولی، بھابھی آپ میری اچانک آمد پر حیران تو ہوئی ہوں گی۔ میں نے ہنس کر کہا، رابعہ یہ تمہارا اپنا گھر ہے، جب تمہارا دل چاہے تم آ سکتی ہو، اس میں حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ وہ بھی میرا جواب سن کر ہنسی اور بولی، یہ سن کر تو آپ ضرور حیران ہوں گی کہ اس وزٹ کی تیاری میں 1 سال سے کر رہی تھی۔ اب تو میں واقعی میں حیران ہوئی، کیوں 1 سال پہلے سے کیوں تیاری کر رہی تھی؟ میری حیرانگی کو محسوس کر کے وہ ہنسی اور بولی، کیونکہ اس بار میں بہت خاص ارادے سے آئی ہوں۔ خاص ارادے سے؟ میں نے اور بھی زیادہ حیران ہو کر پوچھا تو وہ ہنستے ہوئے بولی، بھابھی میں لائبہ کو سچ میں اپنی بیٹی بنانے آئی ہوں۔ میں جنید کے لیے لائبہ کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں۔ آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے بھابھی؟ رابعہ نے مجھے آنے کا مقصد بتا کر ساری جہاں کی خوشی سمیٹ کر مجھ سے پوچھا۔ نہیں، مجھے کیا اعتراض ہوگا رابعہ، جنید گھر کا بچہ ہے۔ تم نے اپنے بھائی سے بات کی؟ میں نے پوچھا تو وہ بولی،
نہیں، میں نے سوچا پہلے آپ سے بات کر لوں، پھر بھائی سے بات کروں گی۔ پھر رابعہ نے عثمان سے بات کر لی اور عثمان کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہا۔ عام حالات ہوتے تو شاید میں عثمان سے بھی زیادہ خوش ہوتی۔ جنید پڑھا لکھا خوبصورت لڑکا تھا، اچھی جاب کرتا تھا، لیکن اب لائبہ کی موجودہ حالت میں مجھے آنے والے طوفان کی دستک صاف سنائی دے رہی تھی۔ اور پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ بات عثمان سے ہوتی ہوئی سارے گھر میں پھیل گئی۔ میری دیورانیاں اور بچے لائبہ کو جنید کا نام لے کر چھیڑنے لگے۔ رات کو جب میں کسی کام سے لائبہ کے کمرے میں آئی تو وہ پہلے ہی میری منتظر بیٹھی تھی۔ ماما، پھوپھو کیا شوشہ چھوڑنے آئی ہیں؟ لائبہ کے لہجے اور انداز گفتگو نے مجھے اندر تک رنجیدہ کر دیا۔ بیٹا، وہ جنید کی شادی تم سے کرنا چاہتی ہیں، اس میں شوشہ چھوڑنے والی کیا بات ہے؟ اور تمہارے پاپا نے تو ہاں بھی کر دی ہے۔ میں نے اپنے لہجے کو نرم رکھ کر کہا تو وہ اور بھی چلا کر بولی، یہ میری زندگی ہے، اسے کیسے اور کس کے ساتھ گزارنا ہے اس کا فیصلہ میں کروں گی۔ میں نے حیرت سے اپنی فرما بردار اور تمیزدار بیٹی کو ایک بدلتے ہوئے روپ میں دیکھا اور افسوس سے کہا، بیٹا وہ تمہارے پاپا ہیں، تمہارا اچھا برا تم سے زیادہ جانتے ہیں۔ لائبہ اسی انداز میں اسی لہجے میں بولی، اگر وہ سب جانتے ہیں تو ان کے لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ میں جنید سے شادی نہیں کروں گی۔ کیوں؟ مجھے اپنی آواز خود کو ہی سنائی نہ دی۔ کیوں کا جواب بھی میں آپ کو جلد ہی دے دوں گی، پہلے آپ پھوپھو کو جواب دے دیں، لائبہ نے تیز لہجے میں کہا، اور میرا جواب سنے بغیر باتھ روم میں گھس کر دروازہ زور سے بند کر دیا۔ میں آنکھوں میں آنسو بھر کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس رات میں ایک پل کے لیے بھی نہ سوئی۔ ساری رات میں نے جائے نماز پر گزار دی اور اپنے رب سے دعا کی کہ وہ میرے گھر کا تماشا بننے سے بچا لے، وہ میرے شوہر اور بیٹوں کا سر جھکنے سے بچا لے، وہ میری لاڈلی کو برباد ہونے سے بچا لے۔ اتنا تو میں جان گئی تھی کہ لائبہ کسی اور کو پسند کرتی ہے، مگر یہ نہ جان سکی کہ آج کی محبت کیسی محبت ہے، جو چند دنوں میں ہی برسوں کے رشتے بے دقت کر دیتی ہے، جو زندگی کا سلیقہ سکھانے کے بجائے بات کرنے کا طریقہ تک بھلا دیتی ہے۔ اس رات اپنے رب سے میں نے رو رو کر کسی معجزے کی دعا کی، کیونکہ وہ ہر شے پر قادر ہے، ناممکن کا لفظ اس کے ہاں کہیں نہیں ہے۔ اگلے دن رابعہ اور سب گھر والوں نے مری کی سیر کا پروگرام بنا لیا۔ لاہور سے مری تقریباً 6 گھنٹے کی دوری پہ ہے۔ رابعہ تو مری کی دیوانی تھی، اپنی شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی اسے جب موقع ملتا مری کا چکر ضرور لگاتی۔ مری کی آب و ہوا ہے بھی نرالی، انسان وقتی طور پر اپنے سب غم سب پریشانیاں بھول جاتا ہے۔ رابعہ کی طرح میرے بچے بھی مری کی سیر کے لیے ہر وقت تیار رہتے۔ اسی وجہ سے چند سال پہلے عثمان نے مری میں ایک خوبصورت سا فلیٹ خرید لیا تھا۔ آنن فانن پروگرام بنا اور ہم سب بڑی سی کوچ میں، جو میرے دیور نے کرائے پر لی تھی، سوار ہو کر مری کے لیے نکل پڑے۔ سارے راستے لڑکوں نے خوب ہنگامہ کیا، لیکن لائبہ سب سے الگ تھلگ آخری سیٹ پر منہ پھلائے بیٹھی رہی۔ وہ تو آنا ہی نہیں چاہتی تھی، بڑی مشکل سے اس وعدے پر آئی کہ واپسی میں عثمان سے بات کروں گی۔ اب لائبہ کو اس طرح دیکھ کر میں خود بھی ماحول کا حصہ نہ بن سکی۔ اس بات کو سب نے نوٹ کیا۔ میں نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کر ٹال دیا۔ مری میں ہم پنڈی پوائنٹ پر ٹھہرے۔ 3 دن کے قیام کا ارادہ تھا اور تینوں دن سب نے بہت انجوائے کیا۔ نال روز کی لمبی لمبی مری کی ٹھنڈی ٹھنڈی آئس کریم کھائی اور کبھی گرم گرم کافی پی۔ نومبر کے مہینے میں مری کا موسم اور اس پر گرم گرم کافی کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ ہر کوئی ان 3 دنوں کو بھرپور جینا چاہتا تھا، لیکن لائبہ کی حالت ایسی تھی جیسے اسے اچانک زندگی سے دور کر دیا گیا ہو۔ ہر لمحہ بے چین اور بے قرار، کبھی ایک طرف جا کر اکیلی بیٹھ جاتی اور کبھی دوسری طرف۔ بھائیوں نے اسے اپنے ساتھ ملانے کی کافی کوشش کی، مگر وہ ان کے ساتھ گھل مل ہی نہ رہی تھی۔ بھائی امتحانات کا ڈر سمجھ کر اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ عثمان مجھ سے کہتے، نادیہ ایسے تو یہ بیمار ہو جائے گی۔ سبھی اس کی فکر میں پریشان تھے اور وہ کسی اور کی یاد میں پریشان۔ میں چاہتی تو لائبہ پہ سختی کر کے یا غصہ دکھا کر اسے روکتی، مگر اس کی بد لحاظی، جس کا مظاہرہ وہ میرے سامنے کر چکی تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ عثمان بھی دیکھے اور ان کا مان ٹوٹ جائے۔ لیکن اب میں نے سوچا کہ واپس لاہور جا کر عثمان کو سب سچ بتا دوں گی۔ 3 دن کیسے گزرے پتہ ہی نہیں چلا۔ لڑکوں کی شرارتوں نے ماحول میں رونق سی بھر دی تھی، کبھی ایک درخت کے پاس تصویر کھنچواتے تو کبھی دوسرے۔ لائبہ کی بھی انہوں نے زبردستی 2-4 تصویریں بنا ہی لیں۔ واپسی پہ بھی جگہ جگہ قدرتی مناظر کو دیکھتے اور تصویریں اتارتے سفر جاری رہا۔
اسی دوران اچانک ایک موڑ پر لائبہ نے اپنے چاچو فیضان سے گاڑی روکنے کو کہا اور بولی، نانا میں نے وہاں تصویر کھنچوانی ہے۔ اس نے ایک درخت کے نیچے دو بڑے بڑے پتھروں کی طرف اشارہ کر کے کہا تو عثمان نے کہا، بیٹا درخت کے پیچھے بہت گہری کھائی ہے۔ کوئی بات نہیں پاپا، ویو تو دیکھیں کتنا پیارا ہے۔ لائبہ سچ کہہ رہی تھی، ویو بہت ہی خوبصورت تھا جس نے میری بیٹی کا موڈ ٹھیک کر دیا تھا۔ میں نے عثمان سے کہا، کوئی بات نہیں عثمان، احتیاط سے تصویر اتار لیتے ہیں۔ تب میرا بڑا بیٹا ابراہیم کیمرہ سنبھال کر کوچ سے نکلا اور بڑے پیار سے لائبہ کو ان دونوں پتھروں پر بٹھایا اور اس کی تصویر اتار لی۔ تصویر اتارنے کے بعد لائبہ جب پتھروں سے اٹھنے لگی تو اچانک بولی، بھائی کوئی لکڑی یا چھری وغیرہ ہے؟ ابراہیم نے اسے درخت کی ایک خشک ٹہنی توڑ کر دی جو لائبہ نے دونوں پتھروں کے درمیان جو باریک سی دراڑ تھی اس میں ڈالی اور کوئی چیز نکالنے کی کوشش کی۔ پھر اچانک اس دراڑ میں پھنسا ہوا ایک گلابی پھولوں والا خوبصورت سا دوپٹہ نکلا جس کا ایک سرا تو پتھروں میں اٹکا ہوا تھا لیکن باقی دوپٹہ کھائی کی طرف لٹکا ہوا تھا۔ ماما کتنا پیارا دوپٹہ ہے۔ لائبہ نے اپنا دوپٹہ اتار کر اسی دوپٹے کو پہنتے ہوئے خوشی سے چہک کر کہا۔ ایک پل کو مجھے وہی معصوم لائبہ سی نظر آنے لگی۔ صرف میں نے ہی نہیں، ابراہیم نے بھی اس بات کو محسوس کیا اور ہنس کر بولا، لائبہ یہ دوپٹہ ہے یا جادو؟ لائبہ نے مسکراتے ہوئے دوپٹے کو اپنے گرد لپیٹا اور کوچ میں سوار ہو گئی۔ ابھی کوچ کو چلتے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ رابعہ کی آواز آئی، ارے اتنی پیاری خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ اب میں نے محسوس کیا تو واقعی ساری کوچ خوبصورت بھینی بھینی خوشبو سے مہک رہی تھی۔ یہ خوشبو تو لائبہ سے آ رہی ہے، میرے چھوٹے دیور بلال نے کہا تو میں نے لائبہ کی طرف دیکھا جو دوپٹہ لپیٹے مست ہو رہی تھی اور اس کا پورا وجود خوشبو سے مہک رہا تھا جس کی خوشبو نے ساری کوچ کو مہکایا ہوا تھا۔ پھر ہنستے کھیلتے کیسے 15 دن گزرے پتہ ہی نہیں چلا اور رابعہ 6 ماہ بعد آنے کا وعدہ کر کے واپس چلی گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ لائبہ کے BSc کے امتحان ہو جائے تب وہ دھوم دھام سے منگنی کرے گی۔ میں نے ابھی عثمان سے لائبہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی کیونکہ لائبہ مری سے آنے کے بعد بالکل بدل گئی تھی۔ فون سے بھی لائبہ لاپرواہ ہو گئی تھی۔ فون کسی کونے میں پڑا بجتا رہتا اور وہ سنتی ہی نہ تھی۔ پھر کچھ دن بعد فون بجنا بند ہو گیا۔ لائبہ فون سے تو کیا اپنے آپ سے بھی لاپرواہ ہو گئی تھی۔ وہ ہر وقت اپنے کمرے میں بیٹھی رہتی، کمرے سے نکلتی تو کھوئی کھوئی خلاؤں میں دیکھتی رہتی۔ اب اس کی حالت نے مجھے پہلے سے بھی زیادہ پریشان کر دیا تھا۔ سب سے زیادہ پریشان مجھے اس کا ہر وقت گلابی دوپٹہ لے کر پھرنا کرتا تھا۔ کچھ دنوں سے مجھے لائبہ کے کمرے سے رات کو رونے کی آوازیں آ رہی تھیں لیکن میں اسے اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیتی۔ ایک رات میں کچن میں پانی پینے آئی تو لائبہ کے کمرے سے بہت واضح سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں دبے پاؤں سیڑھیاں چڑھتی لائبہ کے کمرے تک آئی۔ خوش قسمتی سے دروازہ کھلا تھا لیکن لائبہ اپنے کمرے میں نہ تھی۔ اس کمرے سے ملحق چھوٹی سی ٹیریس سے سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ٹیریس تک آئی۔ میرے سامنے لائبہ کھڑی تھی، اس کی کمر میری طرف تھی اور چہرہ سامنے، بال کھلے بکھرے ہوئے تھے اور گلے میں وہی گلابی دوپٹہ۔ لائبہ، میں نے اسے آواز دی تو لائبہ نے میری طرف مڑ کر دیکھا مگر یہ تو میری لائبہ نہیں تھی، اس کے نئے نقش بدلے ہوئے تھے۔ میں نے خوف زدہ ہو کر پوچھا، کون ہو تم؟ میں ماریا ہوں، خدا کے لیے میری مدد کرو، مجھے اس عذاب سے نجات دلاؤ۔ لائبہ کے حلق سے کسی اور کی آواز آ رہی تھی اور پھر وہ روتے روتے زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ میں بھاگ کر آگے بڑھی اور زمین پر گری لائبہ کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ میرے حلق سے نکلنے والی چیخوں نے سب کو جگا دیا اور پھر لائبہ کو تیز بخار ہو گیا جو کسی طرح اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ بے ہوشی میں بھی لائبہ سسک رہی تھی، اس کی بند آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ہم سب اس کی حالت دیکھ کر تڑپ رہے تھے۔ ایک ہفتے تک ہر طرح کا علاج کروایا مگر لائبہ کا نہ بخار اترا نہ اسے ہوش آیا۔ میں تو ماں تھی، میری حالت کا تو اندازہ کوئی کیا کرتا۔ لائبہ کے بابا اور بھائیوں کی حالت بھی بہت بری تھی۔ پورے گھر میں ہر وقت لائبہ کی سسکیاں گونجتی رہتیں۔ اسی پریشانی میں ایک ماہ گزر گیا۔ ایک دن ہمارا مالی جو 50-55 سال کا تھا میرے پاس آیا اور کہنے لگا، باجی مانسیرا سے میرے چچا آئے ہیں، سب کہتے ہیں ان کے پاس روحانی علم ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو چھوٹی بیوی کو ایک بار انہیں بھی دکھا دیں، ڈوبتے کو تو تنکے کا سہارا بھی بہت ہوتا ہے۔
میں نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اس سے کہا، جاؤ خدا کے لیے اپنے چچا کو لے آؤ، شاید وہ ہی ہماری کوئی مدد کر دیں۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ اللہ کیسے اپنے بندوں کو فرشتہ بنا کر انسانوں کی مدد کے لیے بھیجتا ہے۔ ہمارے مالی رشید کے چچا بابا رحیم 80-90 سال کے ایک بارش بزرگ تھے۔ انہوں نے لائبہ کے کمرے میں آ کر اس کے بیڈ کے ارد گرد قرآن پاک کی کچھ صورتیں منہ میں پڑھتے ہوئے 7 چکر لگائے۔ 7واں چکر پورا ہوا تو انہوں نے لائبہ پر دم کیا اور ہاتھ سے اس گلابی دوپٹے کو چھوا۔ دوپٹے کو چھونے کی دیر تھی، لائبہ نے آنکھیں کھول دیں، لال سرخ آنکھیں۔ وہ میری لائبہ کی آنکھیں نہ تھیں۔ کون ہو تم؟ بابا رحیم نے پوچھا۔ میں ماریا ہوں۔ لائبہ کی زبان سے ایک سسکی نکلی اور میں جسے اپنا وہم سمجھ رہی تھی وہ سچ نکلا۔ کون ماریا؟ بابا رحیم نے دوبارہ پوچھا۔ ان کے ساتھ ساتھ ہم سب بھی جاننا چاہتے تھے کہ یہ ماریا کون ہے اور لائبہ سے کیا چاہتی ہے۔ میں بھی لائبہ کی طرح 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن اور اپنے بابا کی لاڈلی تھی۔ BA کی طالبہ تھی۔ نہ کوئی فکر تھی نہ پریشانی۔ سارے گھر والے مجھ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ اور پھر میری زندگی میں سعید آیا، جو میری بیسٹ فرینڈ فوزیہ کے پڑوس میں رہتا تھا۔ اس نے پتہ نہیں ایسا کیا جادو کیا کہ میرے امی ابو اور دونوں بھائیوں کا پیار کم پڑ گیا۔ مجھے تو صرف سعید کا پیار چاہیے تھا اور سعید کا ساتھ، اور اس ساتھ کو پانے کے لیے میں سب کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئی۔ ان دنوں گھر میں میری منگنی کی باتیں ہو رہی تھی۔ میں نے امی سے سعید کا ذکر کیا۔ وہ میری خوشی کے لیے میرے ساتھ اس سے ملنے گئیں، مگر ان کا چھوٹا سا 2 کمرے کا کرائے کا گھر اور ادھوری تعلیم نے امی کو انکار پر مجبور کر دیا۔ لیکن میں محبت کو دولت میں تولنے کی قائل نہ تھی، مگر امی بار بار مجھے کہتیں، وہ تم سے نہیں تمہاری دولت سے پیار کرتا ہے، لیکن میں نہ مانی۔ کاش میں مان جاتی تو آج یوں بے چین نہ ہوتی۔ انکار سن کر سعید نے مجھے گھر سے بھاگنے کا مشورہ دیا۔ اس دن جب میں کالج کے بہانے گھر سے بھاگ رہی تھی تو پہلے میں نے اپنی شادی کے لیے بنوایا ہوا سارا زیور اور الماری کے لاکر سے 10 لاکھ بھی نکال لیے۔ لیکن پھر میرے دل میں خیال آیا، اگر میں یہ سب لے گئی تو امی کو اپنی بات سچ ثابت کرنے کا موقع مل جائے گا کہ سعید مجھ سے نہیں میری دولت سے پیار کرتا ہے، یا شاید میں خود ہی یہ جاننا چاہتی تھی کہ سعید مجھ سے پیار کرتا ہے یا میری دولت سے۔ گھر سے بھاگ کر ہم نے مری جانے کا فیصلہ کیا۔ سعید نے کرائے پر ایک گاڑی لے لی۔ مری جاتے ہوئے راستے میں اسی پتھر کے پاس سعید نے تھوڑی دیر کے لیے گاڑی روکی کیونکہ وہ گرم ہو چکی تھی۔ میں اپنی محبت اور جذبات میں مست سعید سے باتیں کرتی کرتی اسی پتھر پر بیٹھ گئی اور سعید سے کہنے لگی، سعید ہم مری پہنچ کر شادی کر لیں گے اور وہاں ہی ایک چھوٹا سا گھر بنا کر وہیں رہیں گے اور کبھی واپس نہ جائیں گے۔ سعید نے ہنس کر کہا، چھوٹا سا کیوں میری جان، بڑا سا بنگلہ بنائیں گے۔ اس کی بات پر مجھے ہنسی آئی اور میں بولی، سرکار بڑے بنگلے بڑے پیسوں سے بنتے ہیں اور ہم دونوں ہی کنگلے ہیں۔ میری بات سن کر وہ چونکا اور بولا، کنگلے کیوں؟ تم اپنے گھر سے اپنے زیور اور پیسے تو لائی ہو نا؟ اس کی بات سن کر میں چونکی اور میرے کانوں میں امی کے الفاظ گونجنے لگے کہ اسے مجھ سے نہیں میری دولت سے پیار ہے۔ نہیں سعید، میں اپنے ساتھ کچھ نہیں لائی سوائے اپنی محبت کے۔ میں پتھر سے اٹھی اور چلتی ہوئی درخت تک آئی اور نیچے کھائی میں دیکھ کر سعید سے کہا، تب نیچے کھائی میں دیکھتے ہوئے سعید نے کہا، تمہاری خالی خالی محبت کا میں کیا اچار ڈالوں گا؟ میری بات کے جواب میں سعید کی بے ذرا سی آواز آئی تو میں نے سعید کی طرف دیکھ کر کہا، تمہیں مجھ سے محبت ہے یا میری دولت سے؟ تو وہ بے دری سے بولا، بے وقوف لڑکی، خالی محبت کے راگ سے زندگی نہیں گزرتی۔ زندگی گزارنے کے لیے دولت کی ضرورت ہوتی ہے جسے تم اتنی آسانی سے لات مار کر آئی ہو۔ اب ہم واپس جائیں گے، میں تمہاری ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا۔ کیا؟ سعید کی بات پہ میں پریشان ہو کر سعید کی طرف بڑھی تھی کہ اچانک میرا پاؤں پھسلا، لیکن اس سے پہلے کہ میں گرتی میں نے سعید کا بازو پکڑ لیا، لیکن اس سے پہلے کہ میں سنبھلتی، سعید نے میری پہلی اور آخری محبت نے، جس کے خاطر میں نے اپنے بھائیوں اور ماں باپ کے پیار کو ٹھکرایا تھا، بڑی بے دردی سے میرے ہاتھ کی انگلیاں کھول کر مجھے بے آسرا چھوڑ دیا۔ کھائی میں گرتے ہوئے اگرچہ میری آنکھوں میں آنسو تھے، مگر میں نے سعید کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ دیکھ لی تھی۔ پھر 6 ماہ بعد وہاں سے یہ لوگ گزرے اور میرا دوپٹہ اس لڑکی کے ہاتھ لگ گیا اور دوپٹے کے ساتھ میری بے چین روح بھی۔ لائبہ کے اندر موجود ماریا کی روح نے روتے ہوئے کہا، تم ہم سے کیا چاہتی ہو؟
بابا رحیم نے پوچھا تو ماریہ کی روح نے اسی طرح سسک کر کہا، انصاف اور اس عذاب مسلسل سے نجات۔ میرا قاتل ابھی بھی آزاد ہے، میں اسے سزا دلوانا چاہتی ہوں اور ایک بار، صرف ایک بار اپنے گھر والوں سے ملنا چاہتی ہوں، ماریہ کی روح نے کہا تو بابا رحیم بولے، بیٹا بہت برا ہوا تمہارے ساتھ، تمہیں دھوکہ دیا گیا، لیکن تم نے بھی تو اپنے ماں باپ اور بھائیوں کو دھوکہ دیا تھا، یہ اسی کی سزا ہے، ماں باپ سے بڑھ کر بھلا کون محبت کر سکتا ہے؟ ہم سعید کو سزا دلوانے کی کوشش کریں گے، لیکن تم اس بچی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گی، ماریہ کی روح نے کہا۔ میں اسے کیوں نقصان پہنچاؤں گی؟ اسے تو اللہ نے میرے لیے وسیلہ بنایا ہے کہ میرے گھر والے میری گمنام موت سے واقف ہو سکیں۔ تمام حقیقت جان کر ہم سب بہت دکھی ہوئے۔ عثمان نے مشورہ دیا کہ پہلے ماریہ کو جو لائبہ کے اندر ہے اس کے والدین کے گھر لے جایا جائے، پھر اس کے والدین کی طرف سے سعید کے خلاف ان کی بیٹی کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی جائے، باقی معاملہ ان کے ڈی ایس پی درست سنبھال لیں گے۔ جس دن ہم لائبہ کے اندر موجود ماریہ کو اس کے گھر لے جا رہے تھے، وہ تمام راستے بہت بے چین تھی۔ جیسے ہی ہم ڈیفینس ہاؤسنگ اسکیم میں داخل ہوئے، اس کی بے چینی حد سے بڑھ گئی اور سسکیوں نے ہلکی ہلکی چیخوں کی جگہ لے لی، اور پھر جب ہم اس کی نشاندہی پر اس کے بنگلے میں داخل ہوئے تو ان ہلکی ہلکی چیخوں نے وین کی شکل اختیار کر لی۔ چیخوں کی آواز سن کر گھر سے ایک خاتون نکلی، جنہیں دیکھ کر لائبہ، ماریہ دونوں بازو کھول کر ان کی طرف دوڑیں اور چیختے ہوئے ان کے سینے سے لگ گئیں۔ امی آپ سچ کہتی تھیں، سعید کو میری دولت سے پیار تھا، اسے مجھ سے پیار نہیں تھا۔ امی آپ سچ کہتی تھیں، زاروں قطار روتے ہوئے ماریہ نے ماں کے سینے سے لگ کر کہا، اور ماریہ کی ماں جو پہلے حیران تھی ماریہ کی آواز سن کر اور اس کے گلے سے لگنے کے بعد، انہوں نے لائبہ کے گلے میں موجود گلابی شیفون کے دوپٹے کو اپنے ہاتھ سے چھوا اور بولی، ماریہ میری بچی تو کہاں چلی گئی تھی؟ نہ تعارف کی ضرورت پیش آئی اور نہ کچھ بتانے کی، ایک دل سے آہ نکلی اور دوسرے دل تک پہنچ گئی، دوسرا دل بھی ماں کا دل تھا جسے کچھ بتانے کی ضرورت پیش نہ آئی، وہ جان گئی کہ اس کی بیٹی کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے۔ لائبہ اس عورت کے گلے لگی رہی اور ماریہ اپنی ماں کو رو رو کر اپنی بے بسی کی داستان سناتی رہی۔ اس بے بس عورت کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ ماریہ کے دونوں بھائی اور پاپا بھی وہاں آ گئے اور ان کو بھی تمام حالات کا علم ہو گیا۔ باپ اور بھائیوں کو رو رو کر ماریہ یقین دلاتی کہ اس نے ان کی عزت پہ کوئی آنچ نہیں آنے دی، وہ جیسے اس گھر سے گئی تھی ویسے ہی اس دنیا سے چلی گئی۔ پھر اچانک لائبہ بے ہوش ہو کر گر گئی، لیکن اس سے پہلے ہی ماریہ نے اپنی داستان علم پوری سنا دی تھی۔ ماریہ کے بابا نے سعید کے خلاف ایف آئی آر درج کروا دی اور پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ وہ جو بے فکر آزاد گھوم رہا تھا، وہ نہیں جانتا تھا کہ ایک معمولی دوپٹے نے اس کے خلاف گواہی دی، لیکن دوپٹہ معمولی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو بہت خاص ہوتا ہے، جو عورت کی عزت کی علامت ہو وہ معمولی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو بہت خاص ہوتا ہے، بہت ہی خاص ہوتا ہے۔ سعید کی گرفتاری اور اقبال جرم کے بعد جائے وقوع سے معصوم ماریہ کی مسخ شدہ لاش ملی، جو کھائی سے نیچے ایک درخت کی ٹہنی میں اٹکی ہوئی تھی اور پرندوں نے اس کو نوچا ہوا تھا۔ ماریہ کی بے بس ماں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو غسل دیا اور اس کے بابا اور بھائیوں نے اس کے جنازے کو کندھا دیا اور اسے منو مٹی تلے دفن کر دیا۔ اگرچہ ان کا غم تو کبھی ختم ہونے والا نہ تھا، مگر ان کا لا حاصل انتظار ضرور ختم ہو گیا۔ اور پھر میری لائبہ بھی بالکل ٹھیک ہو گئی، اس کے امتحان بھی آ کر گزر گئے جیسے وہ ایک بڑا امتحان آ کر گزر گیا تھا، اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب میری معصوم سی گڑیا دلہن بنی۔ اس پہ میری نظر ہی نہ ٹھہری تھی۔ رابعہ نے بڑی چالاکی کی اور منگنی کے بجائے نکاح کروا دیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس سارے عرصے میں لائبہ نے ذرا سا بھی اعتراض نہ کیا، بلکہ وہ میرے ساتھ خوشی خوشی نکاح کی تیاری کرتی رہی۔ نکاح والی رات جب سب مہمان سونے چلے گئے اور لائبہ اپنے کپڑے بدلنے اپنے کمرے میں آئی تو میں نے اس سے کہا، لائبہ بیٹا ایک بات پوچھوں؟ میری بات پر میری سجی سنوری بیٹی نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور بولی، میں جانتی ہوں ماما آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں۔ آپ جانتی ہیں ماما، اس دن وہ دوپٹہ مجھے ہی کیوں ملا؟ ہر روز وہاں سے ہزاروں لوگ گزرتے ہوں گے، پھر میں ہی کیوں؟ کیونکہ ان دنوں میں بھی ماریہ کے نقش قدم پر چل رہی تھی۔ شاید وہ آپ کی دعاؤں کا اثر تھا یا پھر کوئی معجزہ کہ ماریہ کا دوپٹہ مجھے ملا، میری وجہ سے اس کو نجات ملی، یہ سب جانتے ہیں،
لیکن اس کی وجہ سے مجھے کیا ملا یہ کوئی نہیں جانتا، مگر میں جان گئی تھی کہ اصل محبت کیا ہوتی ہے۔ میں بھی ان دنوں اپنی فرینڈ جویریہ کے بھائی کو پسند کرتی تھی، جو ابھی پڑھ رہا تھا اور 5 بہنوں کی ذمہ داری تھی جس پہ، لیکن پھر بھی وہ چاہتا تھا کہ میں آپ سب کو شادی کے لیے مجبور کر دوں، یعنی وہ میرے ذریعے سے اپنی ذمہ داری پوری کرنا چاہتا تھا۔ محبت کو ترقی کی سیڑھی سمجھنے والے ضرورت مند ہوتے ہیں، اور ضرورت مند کو محبت کی نہ تو ضرورت ہوتی ہے اور نہ قدر۔ یہ بات شاید میں کبھی نہ سمجھتی اگر ماریا میری زندگی میں نہ آتی۔ اس کے دوپٹے نے مجھے عزت کی قدر و قیمت اور اہمیت کا احساس دلایا، اور میں نے جان لیا کہ اپنے ماں باپ کی محبت اور عزت پاؤں تلے رون کر جانے والی ساری زندگی محبت اور عزت کو ترستی ہیں۔ لائبہ نے مسکرا کر میرے گلے میں باہیں ڈال کر کہا، تو میں اپنی ننھی سی گڑیا کو اتنی سمجھداری کی باتیں کرتے دیکھ کر اندر تک نہال ہو گئی، اور میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے رب، میری بیٹی کو اتنی عزت اتنی محبت دینا کہ اس کی زندگی میں ان دونوں کی کبھی کمی نہ ہو۔ پھر میری بیٹی رخصت ہو کر دبئی چلی گئی۔ آج وہ ماشاءاللہ 2 بچوں کی ماں ہے۔ جنید اسے بے پناہ پیار کرتا ہے اور وہ بھی جنید سے۔ اور ہاں، وہ گلابی دوپٹہ لائبہ اپنے ساتھ لے گئی تھی جس نے اسے عزت کی اہمیت کا احساس دلایا تھا۔